جب میری حیدرآباد کلیکٹریٹ سے بات ہوئی, کسٹم سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ جے ایس بینک اور ایچ ایس جے بلڈرز کی ملی بھگت ہے کہ پہلے انہوں نے اپنا سامان امپورٹ کر کے وہاں لے کر گئے, اور پھر جے ایس بینک کو سب سے پہلے ہمیں کلیئر کرنا چاہیے تھا کیونکہ پراپرٹی ہماری ہے, کہ آپ ایک ایسے شخص کو قرضہ کیوں دے رہے ہیں کہ جس نے خود ہمارے پاس سامان گروی رکھوایا ہوا ہے. بالکل صحیح بات. تو اس پہ لیکن آپ 50 کروڑ روپے آپ دے چکے ہیں. اب جب آپ کا آپس کا کوئی بھی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, آپ نے ایک نوری آباد, پھر اسی دوران میں جے ایس بینک نے ایچ ایس جے بلڈر کے خلاف ایک نوری آباد تھانے میں ایک ایف آئی آر درج کرا دی, جو اسی جال سازی کی کہ بھائی انہوں نے ہمیں جو لون لیا ہوا ہے وہ واپس نہیں کر رہا. صحیح, ٹھیک. بینکوں کی ریکوری ایجنسی تو بن ہی چکی ہے ایف آئی اے بڑے مالیاتی اداروں اور ان کے لیے, اور ایک میڈیٹر کا کردار بھی ادا کرتی ہے. وہ فائدہ یعنی وہ میڈیٹر کے طور پہ ایف آئی اے نے وہ کردار ادا کیا, اور وہ سارے جو معاملات ہیں اور جو اعلیٰ افسران جو بھی ان کے ہائی اپس ایف آئی اے کے جنہوں نے اس میں میڈیشن کا کردار ادا کیا, انہوں نے اپنے فوائد لیے اور اس معاملے کو, یعنی ایک طرف ملک جو نیشنل ایکسچیکر کو, ملکی خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹیکس چوری, کسٹم ڈیوٹی چوری کی گئی, اس میں نقصان ہوا. اسی طرف یہ بینکنگ کا جو جے ایس بینک جو اپنا ولفل ڈیفالٹ کا کیس فائل کیا ہے, اس کے اندر ایف آئی اے ایز این میڈیٹر کا کردار ادا کر رہی ہے. اس معاملے میں بھی جے ایس بینک ملوث دکھائی دیتا ہے کہ اس نے کیوں ایک ایسے سامان کی جو کہ پہلے ہی کسٹم کے پاس باڈی ویئر ہاؤس میں موجود تھا, اس پہ کیسے قرضہ دیا. السلام علیکم ناظرین, عادل جواد ایک بار پھر حاضر ہے آپ کے لیے. میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ملک کے بڑے کاروباری حضرات, کارپوریٹ سیکٹر اور فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے جن کا کام ملک میں نہ صرف ریونیو کلیکشن ہے بلکہ وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے ہونے والے فراڈز کی روک تھام بھی ہے, کس طرح وہ ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں, اور کس طرح ملی بھگت کے ذریعے اس ملک کے غریب شہریوں کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے یا ان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو کس طرح سے بے دردی سے لٹایا جاتا ہے. لہٰذا آپ کے پاس ایچ ایس جے بلڈر اور جے ایس بینک کے حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں کہ کسٹم اور ایف آئی اے نے کس طرح ان کو مل کے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا اور ان کی. جی بہت شکریہ عادل صاحب. بالکل جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جیسے ٹھیکیدار ایک عرصے سے ہمارے پاس پاکستان کے اندر ایک بڑا معاملہ رہا ہے کہ ٹھیکیدار مافیا جو ہے وہ کارپوریٹ ٹھیکیدار یا آپ اس کو ریئل اسٹیٹ بلڈر کے ٹھیکیدار, آسان الفاظ میں جو لوکل مارکیٹ کے جو الفاظ ہے وہ ہے ٹھیکیدار ہی ہے. بالکل. تو ایچ ایس جے بلڈر بڑے ہیں وہ ٹھیکیدار ہیں. بالکل, کیونکہ انہوں نے ایک ایچ ایس جے آئیکن کے نام سے جو ہے کلپٹن میں ہی ویئر ہاؤس کے آس پاس جو ہے ایک عمارت بالکل تعمیر ہو رہی ہے, پروجیکٹ بن رہے ہیں. اس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے تقریباً 30,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ سریا اور اسکریپ جو ہے وہ امپورٹ کیا. اچھا, وہ امپورٹ تو کیا انہوں نے, لیکن وہ ستمبر 2022 یا دسمبر میں, اور اس پر حیدرآباد کسٹم کلیکٹریٹ اپریزمنٹ میں اس سریے کو کلیئر کروانے کے لیے جی ڈی فائل کی گئی. تو جب وہ امپورٹ کا سامان جب وہاں پہنچا تو ایچ ایس جے بلڈر نے حیدرآباد کسٹم کلیکٹریٹ سے ایک درخواست دی کہ ابھی ہمارے پاس اس کی ٹیکس کی ڈیوٹی ادا کرنے کے پیسے نہیں ہے. تو وہ ایک لائسنس بانڈڈ ویئر ہاؤس ہوتا ہے جو کسٹم کے لائسنس یافتہ ہوتا ہے, اور حیدرآباد میں تو کسٹم کلیکٹریٹ یکمش ادا نہیں, جب ہم جتنی دیتے جائیں گے تو اتنی ہم سامان نکلواتے جائیں گے. صحیح ہے. تو نوری آباد میں تھانہ بلے خان کا علاقہ ہے, وہاں پر انہوں نے ایک بانڈڈ ویئر ہاؤس کو میں جو ہے وہ تقریباً 30,000 میٹرک ٹن جو ہے سریا رکھا گیا وہاں پر, اور یہ حیدرآباد کلیکٹریٹ کو یہ کہا گیا کہ جیسی ہم جتنی ڈیوٹی پیڈ کریں گے اتنا سمے. تو حیدرآباد کلیکٹریٹ نے اس وقت ان کو کہا کہ آپ اس کا وزن, یہ آپ اپنی زبان سے تو کہہ رہے یہ 30,000 میٹرک ٹن سریا ہے, لیکن آپ اس کا وزن خود کروائیں, اس کے جو چارجز ہیں وہ پیڈ کریں, اور پیڈ کرنے کے بعد پھر آپ ہمیں لکھوائیں, ریٹرن میں ہوگا تو پھر ہم اس کے بعد پھر یہ معاملہ تو ہوا اس وقت. تو اس دوران میں ایچ ایس جے بلڈر نے اسی سامان کی عوض جو نوری آباد کے ایک بینڈڈ ویئر ہاؤس میں رکھا ہوا تھا, جے ایس بینک سے 50 کروڑ روپے لون لے لیا. اب لون لیا تو سب سے پہلے ایچ ایس جے بلڈر کے حوالے سے جے ایس بینک کو یہ کلیئرفائی کرنا چاہیے تھا حیدرآباد کسٹم کلیکٹریٹ سے کہ جب وہ ان کی پراپرٹی میں جو سامان رکھا ہوا ہے تو آپ کیسے ایچ ایس جے بلڈر کو 50 کروڑ روپے لون دے رہے ہیں. صحیح. تو جب یہ معاملہ جب شروع ہوا
تو بیچ میں انہوں نے یہ کیا کہ 1000 میٹرک ٹن کے لیے ڈیوٹی کے لیے انہوں نے GD فائل کی، ایکس بانڈ فائل کیا حیدرآباد کلکٹریٹ میں HSJ بلڈر کی طرف سے، اور اس کی عوض 18,000 میٹرک ٹن سے زیادہ کا سامان JS بینک کی رسید پر نکلوا دیا کہ JS بینک کو ہم نے اتنے لون حاصل کیا ہوا ہے، اور وہ ایک رسید جمع ہوئی اور اس کی عوض کہ JS بینک اس کی گارنٹی لے رہا اور وہ سامان نکل گیا۔ صحیح۔ جب حیدرآباد کلکٹریٹ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر اس سامان کو ضبط کیا، جو 10,000 میٹرک ٹن ابھی بھی وہیں موجود ہے، اور اس 18,000 میٹرک ٹن پر تقریباً 1 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ اس وقت فوری طور پر جو ہے وہ ٹیکس ڈیوٹی جو بنتی تھی وہ اس کو انہوں نے کہا، اور ایک FIR درج کی HSJ بلڈر کے خلاف۔ تو HSJ بلڈر کی تو جب میری حیدرآباد کلکٹریٹ سے بات ہوئی، کسٹم سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ JS بینک اور HSJ بلڈرز کی ملی بھگت ہے، کہ پہلے انہوں نے اپنا سامان امپورٹ کر کے وہاں لے کر گئے، اور پھر JS بینک کو سب سے پہلے ہمیں کلیئر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پراپرٹی ہماری ہے، کہ آپ ایک ایسے شخص کو قرضہ کیوں دے رہے ہیں کہ جس نے خود ہمارے پاس سامان گروی رکھوایا ہوا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس پہ لیکن آپ 50 کروڑ روپے آپ دے چکے ہیں۔ اب جب آپ کا آپس کا کوئی بھی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، آپ نے ایک نوری آباد، پھر اسی دوران میں JS بینک نے HSJ بلڈر کے خلاف ایک نوری آباد تھانے میں ایک FIR درج کرا دی، جو اسی جال سازی کی۔ جال سازی کی کہ بھائی انہوں نے ہمیں جو لون لیا ہوا ہے وہ واپس نہیں کر رہا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اس میں وہ گرفتاری بھی ہوئی حنیف جیوانی اور ان کے بیٹے کی، احمد جوانی اور احمد جوانی، ان کے یہ مالکان ہیں HSJ بلڈر، HSJ آئیکون اور HSJ اسٹیٹ ریئل اسٹیٹ۔ تو ان تینوں کی یہ ڈائریکٹرز ہیں اور مالکان ہیں اور باپ بیٹا ہیں تینوں۔ اب جب وہ گرفتاری ہو گئی تو اگلے دن ان کو ضمانت بھی ملی، واپس آ گئے۔ HSJ بلڈر نے فوری طور پر جو حیدرآباد کسٹم کلکٹریٹ کے اوپر جو FIR ہوئی تھی اس پر اسٹے آرڈر لیا سندھ ہائی کورٹ سے، تو وہ معاملہ وہاں دب گیا تھوڑا سا۔ جب اسٹے آرڈر مل گیا ان کو تو پھر وہ حیدرآباد کلکٹریٹ آگے کارروائی نہیں کر سکتی تھی۔ اس دوران میں JS بینک نے ایک بالفل ڈیفالٹ کے حوالے سے جو ہے ایک اپلیکیشن فائل کی FIA کمرشل بینکنگ سرکل میں کہ HSJ بلڈر جو ہے ہمیں ہمارے 50 کروڑ جو نادیدہ ہے، اور اس پر اب اس میں تھوڑا سا وضاحت تھوڑی سی کر رہی کہ بالفل ڈیفالٹ ہے کیا۔ 2017 میں جب وفاقی حکومت نے بالفل ڈیفالٹ کے کیس میں جو تھوڑی سی امینڈمنٹ کی لاء میں، تو اس میں 2G1 سیکشن 2G2 اور 2G3 کو ڈیفائن کیا انہوں نے۔ اب 2G1 جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایک شخص ہے جو اگر کسی بینک سے قرضہ لیتا ہے تو وہ 2G1 میں یہ ہے کہ اگر میرے کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے اور یا کوئی آفت ایسی آتی ہے کہ زلزلہ یا وہ آتی ہے، تو اس میں ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ مثلا FIA کو بھی وہ پروف لینا پڑے گا کہ آیا واقعی اس پہ وہ آیا ہے، تو اس حوالے سے پھر ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو بھی ہے وہ 2G1 سیکشن میں ہوگا۔ لیکن 2G2 سیکشن اور 2G3 سیکشن جو ہے ایسی ہے کہ اگر میں فرض کریں گے زرعی زمین کے لیے قرضہ لیتا ہوں اور میں اس کو پراپرٹی یا گولڈ کے لیے جو ہے وہ انویسٹ کر دیتا ہوں، تو یہ میرا جو ہے قصور ہے، اور اس پر فوری طور پر FIA میں ایک FIR درج ہونی چاہیے اسی سیکشن کے تحت، جس میں 7 سال کی سزا ہے۔ مثلا فوری جو ہے وہ ضمانت بھی آپ کو اس میں نہیں دے سکتے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو FIA میں جو بالفل ڈیفالٹ کے حوالے سے جو بینکرز جو ہے وہ اپنا کمپلین کرتے ہیں تو FIA فوری نہیں کرتی، اس میں ایک ریکوری ایجنسی کا کردار ادا کرتی ہے۔ FIA ویسے بینکوں کے لیے، ویسے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک بینکوں کی ریکوری ایجنسی تو بن ہی چکی ہے FIA، بڑے مالیاتی اداروں اور ان کے لیے، اور ایک میڈیٹر کا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ تو اس کیس میں بھی انہوں نے یہی کردار ادا کیا۔ بالکل یہی کردار ادا کیا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو بالفل ڈیفالٹ کے میٹر میں اگر آپ فوری FIR نہیں کر رہے تو چلے اچھا ہے کہ آپ ریکوری کر رہے ہیں، لیکن ریکوری سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کمپلین کیوں نہیں ختم کر رہے، صحیح، آپ اپنے اوپر بوجھ کیوں رکھ رہے ہیں۔ FIA میں HSJ بلڈر کے حوالے سے جو بالفل ڈیفالٹ کے جو JS بینک کی، وہ ذرائع ہمیں یہ بالکل تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ ان کی آپس میں بارگیننگ کروا دی گئی، FIA بیچ میں بارگیننگ ہوئی، اور ڈائریکٹر لیول تک کے جو ہے وہ FIA ڈائریکٹر کے بس 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ 2 مہینے پہلے یہ معاملات طے کروا لیے گئے HSJ بلڈر اور JS بینک کے درمیان میں۔ لیکن جب یہ معاملات طے ہو گئے تو یہ کمپلین ختم ہونی چاہیے تھی۔ FIA ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا کہ وہ کمپلین ہے کیا۔
مثلا اس کمپلین کے بارے میں ایف آئی اے کے کمرشل بینکنگ سرکل سے بھی میں نے رابطہ کیا, موجودہ ڈائریکٹر سے بھی رابطہ کیا, تو لیکن وہ ابھی تک وہ مجھے وضاحت نہیں کر پائے کہ ہم نے کمپلین ختم کی ہے یا کمپلین ابھی تک جاری ہے. لیکن جے ایس بینک کی جو انتظامیہ ہے اس سے میں نے رابطہ جب کیا تو جے ایس بینک کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے معاملات ابھی تک چل رہے ہیں اور کمپلین ایز اٹ از موجود ہے, لیکن ہمارے ذرائع یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ معاملات آپس میں طے ہو گئے ہیں اور یہ اضافی بوجھ ابھی تک کمپلین کی صورت میں وہ ایف آئی اے پہ موجود ہے, لیکن جنہوں نے فائدہ اٹھانا تھا وہ فائدہ وہ میڈیٹر کے طور پہ ایف آئی اے نے وہ کردار ادا کیا, اور وہ سارے جو معاملات ہیں اور جو اعلیٰ افسران جو بھی ان کے ہائی اپس ایف آئی اے کے جنہوں نے اس میں میڈیشن کا کردار ادا کیا, انہوں نے اپنے فوائد لیے اور اس معاملے کو یعنی ایک طرف جو نیشنل ایکسچیکر کو, ملکی خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹیکس چوری, کسٹم ڈیوٹی چوری کی گئی, اس میں نقصان ہوا. اسی طرف یہ بینکنگ کا جو جے ایس بینک جو اپنا ولفل ڈیفالٹ کا کیس فائل کیا ہے اس کے اندر ایف آئی اے ایز این میڈیٹر کا کردار ادا کر رہی ہے. اس معاملے میں بھی جے ایس بینک ملوث دکھائی دیتا ہے کہ اس نے کیوں ایک ایسے سامان کی جو کہ پہلے ہی کسٹم کے پاس بارڈر ویئر ہاؤس میں موجود تھا اس پہ کیسے قرضہ دیا. اچھا یہ تو سب چیزیں ہیں, مثلا ہم جو شروع میں آپ نے جیسے بات کی نا کہ کیسے ہم استعمال کریں. اب تیسرا ایک اور اس میں فیکٹر بھی آتا ہے, ڈائریکٹوریٹ آف کسٹم انٹیلیجنس کراچی میں ایک اے ایم ایل سیکشن بنا ہوا ہے جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بنیاد پر ایک شعبہ تشکیل دیا گیا. جس طرح کسٹم انٹیلیجنس میں تشکیل دیا گیا اسی طرح ایف آئی اے میں بھی تشکیل دیا گیا. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جب کسٹم کلیکٹریٹ حیدرآباد سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ٹیکس ڈیوٹی ہمیں دے دیں, آپ قومی خزانے میں جمع کرا دیں, آپ کا کیس ختم ہو جائے گا آٹومیٹک. لیکن ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی کسی سے کہ کوئی ان کے اوپر اینٹی منی لانڈرنگ سیکشن, کیونکہ وہ بنتی نہیں ہے ابھی فی الحال اور وہ اس کے اوپر ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن ڈائریکٹوریٹ آف کسٹم انٹیلیجنس نے یہ از خود حیدرآباد کلیکٹریٹ کی رپورٹ پر وہ ایک اینٹی منی لانڈرنگ کی ایک ایف آئی آر درج کی تھی. اب اس میں دو نقصان ہیں جو میری نظر میں نقصان ہے, کیونکہ ہم نے بعد میں دیکھتے رہے اس طرح کہ اس کیس پہ ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے. اس کیس پہ ہم مزید تفصیلات ایک اور پروگرام ہم اس پہ ضرور ناظرین آپ کو اس کیس کے حوالے سے بہت تفصیلات بتائیں گے. لیکن یہ ایک بڑا کلاسک ایگزامپل ہے کہ جس کے اندر کارپوریٹ سیکٹر, جس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن, ملک کے بڑے بینک, ملک کے بڑے یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے جو اہم ترین ادارے یعنی ایف بی آر, فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور کسٹم اس کے انڈر میں آتا ہے وہ, اور ایف آئی اے جو ملک کی پرائم کرپشن ایجنسی, اینٹی کرپشن ایجنسی ہے, ان سب کا جو کردار ہے وہ اس میں بہت ہی مشکوک ہے. اور کس طرح ملک کی خزانے کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پہنچایا جاتا ہے, یہ اس طرح کے فراڈز کے ذریعے, اس طرح کی مختلف قسم کے طریقہ کار کے ذریعے, اس کی اسکیموں کے ذریعے, اور یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ پہلے ہی ملک کے ایلیٹس میں شامل ہیں. آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے گا, شکریہ.